اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور 11ویں شریف کے حوالے سے ماہ ربیع الثانی کی مناسبت سے اور حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آپ کی خدمت میں ہدایہ عقیدت کے ساتھ اس محفل کو سجایا گیا ہے محفل منقبت کے عنوان سے، جس میں تذکرے بھی ہیں، جس میں علماء حضرات کی گفتگو بھی ہے، حمد و نعت و مناقب کا سلسلہ بھی ہے، اور وہ تمام عقیدتیں ہیں کہ جو اللہ والوں سے عقیدت رکھنے والے جو ہے عموماً کیا کرتے ہیں، اور بطور خاص جب اہل اللہ کے اعراس آتے ہیں تو بطور خاص ان کا اظہار ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ممتاز و معروف علماء دین کا پینل موجود ہے ماشاءاللہ۔ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور آپ کے ساتھ ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما پاکستان کے سینئر شناخہ برادران انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ محمد اعظم چشتی موجود ہیں اور علی حیدر چوہان موجود ہیں۔ یہ تو ماشاءاللہ سینئر شناخہ ہیں۔ یہ دونوں جو ہمارے نوجوان شناخہ ہیں، یہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کی دریافت ہیں، اور بہت خوبصورت پڑھنے والے شناخانوں کو ARYQ-TV نے ہمیشہ موقع دیا ہے اور پلیٹ فارم فراہم کیا ہے کہ آپ اپنی آواز کے ذریعے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ روشن کریں اور اس کی روشنی کو دنیا بھر میں پھیلائیں۔ الحمدللہ یہ حضرات موجود ہیں، تینوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حمد رب جلیل سے آغاز کیا کرتے ہیں، چونکہ اہل اللہ کی ہم نے مجالس کا جب بھی تذکرہ پڑھا ہے تو اس میں اللہ ہی کے ذکر سے آغاز ہم نے سنا، اس کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے درود و سلام، اور اس کے بعد تذکرے، تعلیمات، اور اس میں اصلاح کے جتنے موضوعات ہیں بعد میں وہ نظر آتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی آج کی اس محفل کا آغاز حمد رب جلیل سے کر رہے ہیں۔ پیش کریں گے علی حیدر چوہان۔ خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا فسالا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براغیم کی تلاش میں ہے، صنم کا داغ جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلولا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلولا کا نہیں پابند، بہار ہو
کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا یا اللہ میرے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ علامہ اقبال نے کتنے عجیب انداز میں یہ مصرع کہا ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اب بہار ہو کہ خزاں ہو، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ حمد کے مواقع جو ہیں، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، اسی سے میں نے سوال کشید کر لیا، اسی مصرے سے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہر حال میں اور ہر کیفیت میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اور قرآن کریم کا آغاز ہی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، کوئی بھی کام ہو، ہمارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، ٹریولنگ کرنا، کوئی بھی کام ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ جس طرح ہم سوتے ہیں تو سونے سے پہلے فرمایا کہ دعا پڑھو، سونے سے اٹھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی جائے کہ اس نے جاگتے ہوئے ہماری صبح فرمائی، اور پھر کہیں سفر پر روانہ ہونا ہے تو اس سواری سے متعلق اور اس سے متعلق جو جڑی ہوئی مضر اس کے معاملات ہیں، نقصانات ہیں، اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تعریف و توصیف بیان کریں کہ جس نے ہمیں اس سواری پر قدرت بھی عطا فرمائی، اور پھر اس سواری سے جڑے ہوئے جو بھی ہمیں مشکلات پیش آنے والی ہیں اس سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تاکید فرمائی، کثیر مقامات پر حضور نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، پاکیزگی اور اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان فرمانے کی تاکید فرمائی۔ جس طرح حضور نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم اپنے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی اتنا مالدار نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جو ہر جسم کے جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین حل ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو۔ فرمایا کہ یہ تمہارا کہنا یہ تمہارے جسم کے مختلف جو جوڑ ہیں اس کی طرف سے یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ یعنی جسم کے مختلف جوڑوں کی طرف سے اگر کسی نے سبحان اللہ کی تکرار کی، الحمدللہ کی تکرار کی، اللہ اکبر کی تکرار کی، تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر احادیث ہے اس کی برکتیں حضور نے بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، بالکل، اور فرمایا کہ تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جس طرح دوسری حدیث میں فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو بندہ مومن وہ اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، اگر وہ گناہوں میں مبتلا رہے تو
وہ جو گناہوں کی سیاہی ہے وہ اس کے پورے دل کو ڈھانپ لیتی ہے، اور پھر وہ گناہ اور دیگر اس طرح کی نافرمانیاں اس کو بالکل احساس تک نہیں ہوتا، چاہے وہ جتنا بھی بڑا گناہ کر لے. اور اس کو حضور نے ایک حدیث میں ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ جس طرح مومن گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا، اور کافر اگر کوئی گناہ کرتا ہے یا بدکار جس کا دل مردہ ہو چکا ہو، فرمایا کہ وہ گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مکھی بیٹھی تھی اس نے اڑا دی، اس کو کوئی فرق و احساس نہیں ہوتا. تو اگر فرمایا کہ تمہارے دل کی یہ کیفیت ہو جائے، زنگ لگ جائے، اور گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تم اگر جو ایک قلبی کیفیات ہے اس سے تم محروم ہو رہے ہو، تو فرمایا کہ اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، تمہارے دل سے جو زنگ کی کیفیت اللہ اس کو دور فرما دے گا. اور اسی کو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ بے شک جو اہل ایمان ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل وہ جھلا پاتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین تر و تازگی عطا فرماتا ہے. تو ہمارے دلوں کی تازگی، ہماری زندگی کا سکون، ہماری خوشیاں، راحت اور دیگر جو بھی آسائشوں کے معاملات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے وابستہ ہے. اگر کسی بھی مقصد کے لیے ہم کوئی بھی پریشانی ہے، حاجت ہے زندگی میں، اگر شادمانی چاہتے ہیں، فرحت اور مسرت کا معاملہ چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر سے جڑ جائے، ذکر کی برکت اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. اور اللہ کے ذکر سے جڑنے کا بہترین طریقہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کی مجالس ہیں، اللہ والوں کا وہ دامن کرم ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی نہ صرف باطن کی اصلاح ہوتی ہے، تطہیر ہوتی ہے، بلکہ وہ اس ذکر سے وابستہ ہو جاتا ہے کہ جو ذکر اس کے قلب کو زندہ کر دیتا ہے، اور اس کے تمام اعمال و افعال جو ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو جاتے ہیں. اور ہم حضور سیدنا غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس کا احوال جب پڑھتے ہیں تو مختلف احوال جو لکھے گئے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو لوگ مردہ دل آیا کرتے تھے ان کے قلوب جاری ہو جایا کرتے تھے. یہ اللہ والوں کا فیضان ہے اور حضور غوث الثقلین کا فیضان ہے کہ آج بھی اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود، کم و بیش 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کا ذکر اسی طرح تازہ ہے، آپ کے اقوال کو اسی طرح کوڈ کیا جا رہا ہے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. حمد رب جلیل پیش کی گئی، پھر اللہ والوں کی وہ خصوصیات بیان کی گئی کہ جو اللہ کے ذکر کے بعد ان قلوب کو روشنی ملتی ہے، اس کے حوالے سے بات ہوئی. آئیے اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کرتے ہیں، اور یقین جانیے کہ جو ساعتیں ہماری گزر رہی ہیں ان مبارک لمحات میں، ربیع الثانی میں، حضور غوث الورا کے ذکر سے، تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ محفل جو ہے شہنشاہ بغداد کے اس صحن میں، بغداد معلیٰ میں سجی ہوئی محفل ہے جس میں ہم سب موجود ہیں اور بارگاہ غوثیت میں اپنے عقیدتیں پیش کر رہے ہیں. کاسہ حرف میں خیرات کہیں اور کی ہے، کاسہ حرف میں خیرات کہیں اور کی ہے، میں کہیں اور کا ہوں، بات کہیں اور کی ہے. کاسہ حرف میں خیرات کہیں اور کی ہے، کاسہ حرف میں خیرات کہیں اور کی ہے، میں کہیں اور کا ہوں، بات کہیں اور کی ہے. رات بھر چہرہ واللیل چمکتا ہے یہاں، رات بھر چہرہ واللیل چمکتا ہے یہاں، یہ مدینہ ہے یہاں رات کہیں اور کی ہے. رات بھر چہرہ واللیل چمکتا ہے یہاں، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے یہاں رات کہیں اور کی ہے. میں نے سرکار کو دیکھے بنا کیسے مانا، میں نے سرکار کو دیکھے بنا کیسے مانا، ایسا لگتا ہے ملاقات کہیں اور کی ہے، ایسا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے ملاقات کہیں اور کی ہے. کاسہ حرف میں خیرات کہیں اور کی ہے، میں کہیں اور کا ہوں، بات کہیں اور کی ہے. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم چلتے ہیں. محمد اعظم چشتی پیش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے خطا کار انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار
انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا سبحان اللہ دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں ہوں اور میری جان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر
سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد اعظم چشتی نعت بھی محمد اعظم چشتی کی پیش کر رہے تھے، جنہیں بابا نعت کہا جاتا ہے، حسان پاکستان کہا جاتا ہے. اور حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو نعت کہی ہے، اس میں ایک ایسی کیفیت ہے کہ ایک حضور کا جو امتی ہے، جو عاشق ہے، وہ مدینے میں ہے، حضوری کی کیفیت میں ہے. اور حضوری کی کیفیت کو اس انداز میں بیان کیا کہ یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے. اور اس شعر پر میں مفتی صاحب سے گفتگو کروں گا کہ ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت، اللہ اکبر، اعظم چشتی صاحب نے کیا کمال مصرع کہا، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے. اب زائر مدینہ ہے، مدینے میں ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ جتنے دن وہ ہے وہ غم کونین سے بالکل باہر ہے، اس کو کونین کا غم نہیں ہے، ان کی شفقتوں کا حصار اتنا مضبوط اور مربوط ہے. کیا فرمائیے گا اس پہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ماشاءاللہ اعظم چشتی صاحب کا جو ہے بڑا ہی زبردست کلام جو پیش بھی کیا، اور حسن اتفاق کے جنہوں نے پیش کیا ان کا نام بھی اعظم چشتی ہے. اللہ پاک ان کو ان کی برکتیں عطا فرمائے. کیا کیف آور کلام ہے، اور انہوں نے پڑھا بھی اسی طرح کیف آور انداز سے ہے ماشاءاللہ. تو یہ جو بات اعظم چشتی صاحب نے کی نا، یہ کہ جو وہاں پر رہے کہ ان کی شفقت کا جو غم کونین بھلا دیتی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں جتنے دن آپ کا جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے. میں کہتا ہوں اعظم چشتی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں نا، جتنے دن مہمان مدینے میں رہے. میں کہتا ہوں مدینے میں رہنا تو سبحان اللہ کیا کہنے. یہاں پر اگر کسی کو مدینے والے کا خیال آ جائے نا، تو وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے نثار کو ہی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ارے مدینے والے کی یاد ایسی ہے کہ اگر مدینے والے کی یاد یہاں آ جائے تو آدمی ہمیں کونین بھول جاتا ہے، وہ بکھیڑا سارا پاک ہو جاتا ہے. تو خاص مدینہ منورہ کے اندر تو کیفیت ہی الگ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جنہیں وہ عطا فرمائی ہے وہ تو جانتے ہی ہیں، ہم بھی اس سے جو ہے وہ شرف یاب ہوئے ہیں، یہ شرف ہمیں بھی عطا ہوا. واقعی بات یہ ہے، بالکل نیوٹرل ہو کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی قطع نظر اس بات کے کہ ہم عاشقان نبی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس سے قطع نظر کر لیں تو مدینہ منورہ میں واقعی جا کر کیفیت یہی ہوتی ہے. جتنے دن بندہ مدینے میں رہتا ہے واقعی یاد کچھ نہیں آتا، یاد وطن جو ہے وہ پھر وہ وطن اس کو وقت یاد نہیں رہتا، اسے دن یاد نہیں رہتا، تاریخ یاد نہیں رہتا، بس مدینہ یاد رہتا ہے. ساری توجہ مدینے والے کی طرف ہوتی ہے. مدینے والے کے جمال نے، مدینے والے کی رحمت نے ایسا اپنے آغوش میں لے رکھا ہوتا ہے، اپنے حصار میں لے رکھا ہوتا ہے کہ آدمی اس سے باہر ہی نکل سکتا. وہ جو انگلش میں ورڈ یوز ہوتا ہے نا، ٹرانس میں آنا، صحیح معنوں میں ٹرانس میں آنے کا مفہوم مجھے اپنی بات کرتا ہوں، مجھے سمجھ میں آیا مدینے جا کے کہ ٹرانس میں بندہ کیسے آتا ہے. کہ مدینہ منورہ میں رہ کے تو واقعی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے. تو کیا بات ہے مدینہ منورہ کی کیفیات کی، مدینہ منورہ کی یاد کیوں نہ ہمیں ایسی آئے. حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. جب آپ فتوحات کی بشارت دے رہے تھے نا کہ فلاں شہر فتح ہوگا، فلاں فتح ہوگا، لوگ وہاں چلے جائیں گے، تو ساتھ ہی ہر مرتبہ حضور نے یہ فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. اور مدینہ ان کے لیے سب سے بہتر ہے اگر وہ جانتے. مدینہ سب سے بہتر ہے، یعنی وہ خطہ مبارکہ جس کو سرکار علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے فرمائے خیر لہم
लहुम, हुजूर उसको सबसे उम्दा खित्ता करार दें, सबसे उम्दा बुका करार दें। अगर हुजूर ज़बान से ये ना भी फरमाते ना तो भी सबसे उम्दा खित्ता तो वही था कि हुजूर का मस्कन है और हुजूर का मदफन भी है, मस्कन भी है। हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से आपने हिजरत की है, मदीना मुनव्वरा से हिजरत नहीं की। मदीने को इख्तियार किया तो फिर हमेशा के लिए इख्तियार कर लिया, यानी मक्का हुजूर ने छोड़ा है, मदीना हुजूर ने छोड़ा नहीं है। तो मक्का मुकर्रमा भी हमारे के बाद भी नहीं छोड़ा, वापस लौट आए हैं। तो मक्का मुकर्रमा भी हमारे सर आंखों पर है, लेकिन मदीना तो मदीना है। मदीने की क्या बात है, खुद मदीने वाले ने जिसकी अजमतें बयान कर रखी हैं, दुआ हुजूर ने फरमाई थी कि मक्के से दुगनी बरकत अता फरमा। जिस मदीने के लिए हुजूर ने दुआ फरमाई मक्के से दुगनी बरकत के लिए, जिस मदीने के लिए हुजूर ने दुआ फरमाई कि मक्के से ज्यादा मक्का ही बड़ा जाहिद है, हम इसके बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। हुजूर ने कहा था ना कि जो है वो हमें मक्के से ज्यादा महबूब कर दे मदीने को। हुजूर ने ये दुआ मांगी अल्लाह से कि मक्के से ज्यादा महबूब कर दे मदीने को। वो मदीना जो हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम को महबूब है। सरकार मदीने से बाहर जाते थे, जब वापस तशरीफ लाते तो मदीने के करीब जब पहुंचते थे अपनी सवारी मुबारक को तेज कर देते थे और अपने चेहरा अक़दस से जो आप इमामा शरीफ था और उसका जो ये शिमला है इसको आगे ढांप रखा होता था ना गर्दो गुबार से बचने के लिए। मदीने के करीब पहुंचते थे सरकार ये हटा देते थे, सरकार ये हटा दें मदीने की मोहब्बत में। तो जिस मदीने से सरकार मोहब्बत करें उस मदीने पे हम जानो दिल निछावर क्यों ना करें, और उस मदीने के लिए आदम चिश्ती साहब फिर क्यों ना ये कहें छोड़ आया हूँ ये दिलो जान ये कहकर आजम आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। अपने भी गाना जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। शाने जमाले तैबाए जाना है नफे महज वुसअत जलाल मक्का में सूदो जरर की है। हरम मक्की में अगर नेकी लाख हो रही है तो जुर्म भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जुर्म भी उसी तरह जो उसी तनासुब से बढ़ रहा है। तो मदीने में क्या नेकी तो अगर 50,000 है तो मदीने में जुर्म एक ही काउंट हो रहा है। वही आला साहब तकाबुल कर रहे हैं कि शाने जमाले तैबाए जाना है नफे महज, नफा ही नफा है। वुसअत जलाल मक्का में सूदो जरर की है। जलाल मक्का में जो है वहाँ वुसअत है, वहाँ पर दोनों चीजें जो है वो बढ़कर मिलेंगी, लेकिन मदीने में तो खैर ही खैर है। वल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यालमून। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। जब मदीने का जिक्र हो और उस शाख का जिक्र हो जिन्होंने अपने अपने तौर पर अपनी अकीदत नज़र की है हुजूर की बारगाह में, उस शहर के बारे में जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिसे सुकूनत के लिए इख्तियार फरमाया, उसकी क्या शान है, सुभान अल्लाह। एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है महफ़िल मनक़बत दरशान है हुजूर सैयदना गौस आज़म जिलानी सैयद शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से महफ़िल मनक़बत को सजाया गया है और इस बात का पैगाम दिया गया है कि 1400 हिजरी हो या इससे आगे बढ़कर भी अगर दौर आ जाए तो उस शाक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह हुजूर का मीलाद भी मनाते रहेंगे और इसी तरह हुजूर गौसुल आज़म पीरानी पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामन करम से वाबस्ता भी रहेंगे इंशाअल्लाह। और अब मनक़बत की जानिब बढ़ने से क़ब्ल मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ माशाअल्लाह डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या फरमाइएगा कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और तौहीद, अच्छा तौहीद का जो आपके यहाँ दर्स है वो उसको हम ये देखते कि बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया गया, तौहीद और रिसालत को। तो मैं चाहता हूँ कि तौहीद पर जो आपके अक़वाल हैं, जो तालीमात हैं, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए उनका सबसे पहला पैगाम लोगों को तौहीद की तरफ बुलाना था। और फिर हर रसूल ने अपनी रिसालत का भी इजहार किया और अल्लाह तबारक व ताला ने सिलसिला नबूवत को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुकम्मल फरमाया। और उसके बाद जितने औलियाए कामिलीन आए उनकी तालीमात में बुनियादी अंसर जो नज़र आता है वो तौहीद का है और उसके बाद रिसालत का है। जहाँ तक शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बात है तो आप जिस दौर में आए 5वीं सदी हिजरी में, तो उस वक्त बिदआत खुराफात आम हो गई थी और लोग तौहीद के नाम पर मुख्तलिफ किस्म की खुराफात के अंदर मुब्तला हो गए थे। ज़रूरत इस बात की थी कि तौहीद खालिस का उन्हें पैगाम दिया जाए
تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مواعظ میں، چاہے وہ فتح الربانی میں نقل کیے گئے ہوں یا غنیہ میں، توحید کی تعلیم آپ نے واضح طور پر دی ہے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا ہے۔ آپ ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لڑکے، تو دنیا میں بقا اور عیش کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ امور کو تبدیل کر دے۔ تو نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا کافی ہے۔ یہ تیرے لیے اس وقت مفید ہوگا جب تو توحید اور رسالت کے اقرار کے ساتھ اعمال صالحہ کو اختیار کرے گا۔ واہ واہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر فوکس کیا کہ توحید کا اقرار بھی ضروری ہے، واہ حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار بھی ضروری ہے، بے شک، بے شک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ عقیدہ توحید پر قائم رہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس پر قائم رہ۔ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے لگائے رکھے کہ وہ اس کا نگہبان اور محافظ ہے، اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے، بے شک۔ وہی ضروریات کا پورا کرنے والا ہے۔ ان الفاظ کی بار بار تکرار کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے شعور کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہر مشکل میں رجوع کرنا ہے، واہ واہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر رکھنا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے مرتبہ احسان کا ذکر فرمایا کہ جب تم عبادت کرو تو ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے اندر بنیادی نقطہ یہ تھا کہ تم جہاں ہو، جس حال میں ہو، جو کام کر رہے ہو، کوئی تمہارا عمل رب سے پوشیدہ نہیں، تمہاری نیت رب سے پوشیدہ نہیں، اور اگر تم توحید خالص پر قائم رہو گے تو دنیا اور آخرت میں امن حاصل کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام قرب پالو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے بہت اچھی گفتگو، اور اگر آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کشف المحجوب پڑھ لیں تو اس میں بھی آپ کو توحید کے باب میں اتنا خوبصورت کلام ملے گا کہ معلوم ہوگا کہ صوفیہ نے توحید کو کس انداز میں بیان کیا ہے۔ پھر جب وہ رسالت پر اور دیگر تعلیمات کی طرف آتے ہیں تو ان کے خوبصورت کلمات ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ بہرصورت میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ تینوں کی تشریف آوری کا، بہت عمدہ کلام فرمایا آپ تینوں نے۔ اب منقبت در شان حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل کریں گے ہم۔ ہمارے سینئر ثناء جناب انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم موجود ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنی عقیدتیں حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ روزانہ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی اس محفل میں، محفل منقبت میں، جس میں یہ ثناء بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ علماء حضرات موجود ہیں، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر یہ خصوصی محفل سجائی گئی ہے، جس میں آپ بھی شریک ہیں۔ آپ شریک ہوتے رہیں اس میں اور فیوز و برکات حاصل کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو، میرا خالقہ صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالقہ صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، اور سب کا کوئی نہ کوئی، سب کا کوئی نہ کوئی، دنیا میں آسرا ہے، دنیا میں آسرا
میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا۔ اور جھولی کو میری بھر دو، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا، غوث الورا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، غوث الورا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا۔ اور مولا علی کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، خواجہ پیا کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں تمہارا، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں فقیر ہوں تمہارا۔ اور دامن پسارے در پر، دامن پسارے در پر، لاکھوں ولی کھڑے ہیں، لاکھوں ولی کھڑے ہیں، ہوتا ہے تیرے در سے، ہوتا ہے تیرے در سے کونین کا گزارا۔ اور یہ تیرا کرم ہے یا غوث، یہ تیرا کرم ہے یا غوث، جو بلا لیا ہے در پر، جو بلا لیا ہے در پر، کہاں روسیا فریدی، کہاں روسیا فریدی، کہاں آستان تمہارا، کہاں روسیا فریدی، کہاں آستان تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔